مجھے کانٹیکٹ کیا. خالد مقبول صدیقی بھائی بھی آئے, جماعت اسلامی کے بھی نمائندے آئے, باقی بھی جماعتوں نے کانٹیکٹ کیا. تو آج میں نے چیف منسٹر صاحب کو یہ خط لکھ دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اس میں جو آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی, اس کے اندر جو ہے وہ یا تو آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے یا کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کریں تاکہ یہ پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ادروائز تو پھر یہ سارے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. این جی اوز نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے, وہ بھی اس بات کے اوپر بڑے وہ ہیں کہ یہ پھر ریگولائزیشن کے نام پر کہیں کراچی کے اندر مزید قبضے جو ہیں وہ ہونا نہ شروع ہو جائے. تو آج جو ہے یہ خط ہم نے چیف منسٹر صاحب کو لکھ دیا ہے, یہ بھی آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا. اور اب آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس پورے صوبے میں اور پاکستان میں, اور خاص طور پر جو کراچی, کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں, مہنگائی سے اور اس طوفان سے لوگ سمجھیں اس کے نیچے دب چکے ہیں. کوئی لوگوں کو پرسان حال نہیں ہے, کسی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, میں جاتا ہوں شہری کے اندر بھی لوگوں سے ملتا ہوں, یہاں پر بھی روزانہ 5,000 سے 6,000 لوگ آ رہے ہیں. ہر آدمی ایک ہی فریاد کر کے آ رہا ہے کہ مہنگائی کے طوفان میں وہ دب چکا ہے, روزگار کے مواقع ہیں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو فوری طور پر کوئی بڑے ریلیف کا اعلان کرنا ہے, اور یہ آئندہ 2-4 روز میں کریں کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. لوگوں کی مالی حالات ادھار سے زیادہ چلے گئے, لوگوں کے گھروں پر جن سے انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے وہ مانگنے آ رہے ہیں. کل ایک جو آپ کا کیمرہ مین ہے ایک نجی چینل کا, وہ میرے پاس آیا تھا, اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے 2 دن کا میں آپ کے ساتھ بات کر کے جا رہا ہوں, اگر میرے مسائل میرے چینل نے حل نہیں کیے یا کوئی مجھے سپورٹ نہیں ملی تو میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو زہر دے دوں گا. مطلب اس حالات پر ہم کھڑے ہیں, اور یہی حال کراچی کے اور پورے صوبے کے لوگوں کا ہے. وہ لوگ جو سیلاب کی وجہ سے اس کی زد میں ہے, جن کے گھر نہیں ہیں, مویشی نہیں ہیں, ان لوگوں تک بھی چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں. اس رمضان میں ہم نے سب نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم سیلاب زدگان کو نہیں بھولیں گے, لیکن آج بھی 21 لاکھ لوگ گھر سے محروم ہیں, اور ان تک بھی جو اشیاء خردود ہیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں. انٹیریئر سے بھی لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں, ہماری جو 1366 لائن ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سحری کے اندر جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. اس بار یہ واحد رمضان ہے جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر سحری کے روزے رکھ رہی ہے. تو یہ ایک المیہ ہے, اس کے اوپر سب کو بیٹھنا ہے, اور میں یہی آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں, باقی لوگوں کو پہنچانے میں, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اس وقت جس حال سے لوگ گزر رہے ہیں ان کے تک پہنچنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ان سے بات کی جائے, پھر مسائل حل ہوں یا نہ ہوں, لیکن لوگوں تک پہنچنا ہے. اور جو ابھی تک ہم پہنچے ہیں یا بات کر رہے ہیں, لوگ بڑے مسئلے مسائل میں ہیں. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. باقی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کریں. شکریہ. شروع میں آپ نے کہا کہ ریٹ لسٹ کا ذکر کیا, مہنگائی کا ذکر کیا, تو اس لسٹ کے مطابق بھی مہنگا سلسلہ کیا. حال ہی میں 48 گھنٹے میں ایک نئی لسٹ آتی تھی, مارکیٹ کمیٹی جو گورنمنٹ آف سندھ کی مارکیٹ کمیٹی وہ تیار کرتی تھی لسٹ اشیاء رمضان کی, لیکن اب مشاہدے میں ایسا نہیں ہو رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ میں درجہ اول کے ریٹ ہیں وہ درجہ سوم کا مال جو اس وقت اشیاء رکھی ہوئی ہے, درجہ سوم کا مال درجہ اول کے ریٹ میں سیل ہوتا ہے, اور اس میں 1 روپے کم کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سرکاری لسٹ سے بھی کم پیسوں میں فروخت کر رہے ہیں. یہ بڑا فرق ہے, اس کی روک تھام بھی ہے. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ لسٹیں بند تو گئی ہیں, لیکن یہ لسٹیں مارکیٹ کے لوگ آئے, کمشنر آفس میں بیٹھے, ایک نے ریٹ بتایا, دوسرے نے لکھ لیا اور تیسرے نے نوٹیفائی کر دیا. ایکچوئل لسٹ ہی نہیں ہے یہ. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 روپے کلو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سلیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور بک رہا 80 روپے, اور یہ تو ہول سیل مارکیٹ کا حال ہے. اس کا مطلب جب ریٹیل پہ جائے گا تو یہ 100 روپے ہوگا,
اور تیسرے اور چوتھے ہاتھ میں جائے گا تو یہ 120 روپے ہوگا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ ان کو ریوائز ہونا چاہیے ڈیلی بنیاد پر. اور سب سے بڑی بات جو میں نے آج آپ سے کی ہے, جس کو آپ لوگ سب دیکھیں, کہ یہ اصل میں ریٹیلر اور ہول سیلر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج جو میں نے پریس کانفرنس بلائی ہے یہ بتانے کے لیے بلائی ہے کہ میں دونوں لوگوں سے مل چکا ہوں. کل میں نے پورے ہول سیلرز کو بلایا ہوا تھا, ریٹیلرز کو بلایا ہوا تھا. میں نے 2-3 گھنٹے لگائے اس کے اوپر, اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ جن لوگوں کو سپلائی ہول سیلرز کو مل رہی ہے, ادھر سے تو آپ دیکھیں کہ کیلے کیا ٹن کے یا اس کے حساب سے ان کو دیا جا رہا ہے, کیا پر کے جی جو ہے وہ پیچھے سے چیزیں مل رہی ہیں. تو فلڈ آیا تھا, اگر اس بار اس کی گروتھ کم ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کمی کا فائدہ اٹھا کر آپ ریٹ آسمان پر لے جائیں. وہ تو دونوں لوگ جو ہے ہول سیلر اور ریٹیلر, انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. تو اصل تو اب ہم نے یہ بات آج کرنی ہے کہ جو اصل سپلائر ہے ہول سیلر سے پیچھے والے, ان کو پابند کرنا ہے. ان کو خوف خدا چاہیے کہ اس بار یہ مہنگائی آلریڈی 30 سے 40%, 50% ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگ بھی اپنا 100% نفع رکھیں گے تو غریب آدمی تو کچھ نہیں کھا سکتا ہے. غریب آدمی بھول جائے کہ وہ کوئی فروٹ کھا سکتا ہے یا وہ گوشت خرید سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. پانی ویسے ہی اس کو صاف نہیں مل رہا ہے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ رمضان جو ہے صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کریں گے. دیکھیں جی, دیکھیں یہ تقریباً فارسٹ کی لینڈ ہے, اور یہ ساری بہت ہی کم قیمت کے اوپر, آپ سمجھیں سال کے 5 لاکھ کا چلان بنتا ہے, اور اس 5 لاکھ میں 200 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے جس پر کیلا کاشت کیا ہوا ہے, باقی چیزیں کاشت کی بھی ہیں. اور وہ پھر ایک دفعہ جس کو مل جاتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. گورنمنٹ کے خزانے میں 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں اور کماتا وہ اس سے 5 کروڑ روپے ہے. تو آج وہ 5 لاکھ گورنمنٹ کو دے رہا ہے, تو کم از کم آج اپنے نفے کو ادا کر لے. اور یہ لسٹ میرے پاس ہے, میرے پاس نام آئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہول سیلر کو بلایا ہے, ریٹیلرز کو بلایا ہے, ایک دفعہ میں ان سب کو بھی بلاؤں گا. میں نے سب کو بات کی ہے, تقریباً کو میں بلا کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کا کیا ایشو ہے, اور اگر وہ نامناسب بات بتائیں گے تو پھر میں دوبارہ میڈیا کو بلاؤں گا. جو قدیمی گوٹ کی دیکھیں, یہ جو میں نے خط لکھا ہے یہ مجھے مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے تمام تفصیل بتائی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ایک پریس کانفرنس جو پچھلی والی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو قدیم گوٹ ہے ان کو تو ریگولرائز بھی ہونا چاہیے, وہاں بجلی پانی گیس کے کنیکشنز ہونے چاہیے, ان کی بھی روڈ راستے بنا کے دینے چاہیے. گوٹ نہ لگے, اگر وہ شہر میں ہے تو وہ شہر کا حصہ ہونا چاہیے, وہاں اسکول بھی ہو, تعلیم بھی ہو, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں تو خود یہ مانتا ہوں کہ اگر وہ گوٹ تھے تو آج ان کو شہر بننا چاہیے. لیکن ایسے گوٹ جن کا تذکرہ باقی مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کر کیا ہے کہ جی اگر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیں. مطلب ایشو یہ تھوڑی ہے کہ آپ گوٹ کو ریگولرائز نہ کریں, ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی کمیٹی میں ایک ہی پارٹی کے سارے لوگ ڈال دیے جس پر مختلف سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے. اور وہ اعتراض میں سمجھتا ہوں ان کا بالکل جائز ہے کہ اگر ایک ٹرانسپیرنٹ چیز کرنی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایک قدیم گوٹ ہے تو اس پہ کس کو اعتراض ہوگا. اگر 3-4 لوگوں کو ڈالا ہے ایک سیاسی جماعت سے آپ ڈالیں, اور کچھ کراچی کے ایسے لوگ بھی ڈالیں نوٹیبل. میں تو کہتا ہوں ایک نام کراچی پریس کلب سے لیں, عاجز جمالی صاحب کا نام ڈالیں اس میں لسٹ میں, تاکہ آپ بتا سکیں کہ جی کون سا قدیم گوٹ ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا بنایا جا رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے اس کے اوپر.
دیکھیں میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں، اور اس صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں چلے گی تو اس میں خط لکھوں گا سندھ گورنمنٹ کو، اور وہ خط ہم آئی جی کو بھی لکھیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ ایک اور خط ابھی بنا رہے ہیں، کل تک فائنل ہو جائے گا، جس پر ہم سندھ گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ 35 سے 40% لوگوں کی تنخواہ بڑھائیں، کیونکہ اگر ہم ریلیف نہیں دے سکتے تو تنخواہ تو کم از کم بڑھا سکتے ہیں نا. اور ایک عام آدمی کی تنخواہ بھی جو ہے اب کم سے کم 50,000 روپے ہونی چاہیے. اب یہ 20,000 اور 25,000 میں گزارے نہیں ہو سکتے، اور اسٹارٹ ہی 50,000 سے ہو. تو یہ ہم خط لکھ رہے ہیں، اور اب بجٹ کیونکہ آ رہا ہے اس میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ایڈوائز کرنا، کوشش کرنا میرا کام ہے. میں لوگوں کے جو مسائل ہیں اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے میں نے جیسے کہا کہ سندھ گورنمنٹ اور ان لوگوں کے درمیان بھی برج کا کردار ادا کرنا ہے. میری کوئی سندھ گورنمنٹ سے ناراضگی نہیں ہے، مطلب میرے سب سے اچھے تعلقات اس وقت سندھ گورنمنٹ سے ہیں. ابھی کل ہی مجھے شام میں زرداری صاحب نے ٹیلی فون کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ دبئی میں ہیں اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب آپ ایڈمنسٹریٹر کو کہیں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو اینیملز ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ہماری جو وہ ہتنی ہے نور جہاں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو خوراک بھی پوری نہیں مل رہی ہے. تو اگر کوئی بجٹ کا ایشو ہے تو آپ فوری طور پہ PC1 بنائیں. میں اپنی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو دیکھیں یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ہر آدمی کو یہ ہو کہ بھئی ان کو اتنا احساس ہے وہاں بیٹھ کے بھی، وہ کہتے ہیں کوئی جانور کو بھی معاملات برے نہ ہو. تو اگر اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں جو منافع خوری کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کو اس مشکل حالات میں بھی مہنگائی کے نیچے دبا رہے ہیں، یا اسٹریٹ کرائم میں بات کر رہے ہیں، تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ایکشن لیں گے. اور میں زرداری صاحب کو بھی ہم پورا بنا کے بھیجیں گے کہ جی جو جائز چیز ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو جسٹر دیا ہے. وہ خود چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر، جب میں نے ان سے بات کی تھی کہ عباسی شہید کے اندر بجٹ نہیں ہے، سوبراج میں بجٹ نہیں ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا، اور میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو کہا، انہوں نے بنا لیا ہے. انہوں نے کہا مجھے فوراً بھجوائیں، اگر جہاں جہاں لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، جہاں پر فنڈز کے ایشوز ہیں، اس کو ہم پورا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور گورنر ہاؤس کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ بیچ کے جو گیپ ہے یا جو لوگ ہیں وہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا ہم سندھ گورنمنٹ کو بتائیں گے، جہاں سندھ گورنمنٹ کو کوئی ایشو ہوگا وہ ہمیں بتائے، تاکہ ہم مل جل کر اس سسٹم کو ٹھیک کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں. ایک منٹ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے 27-28 لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے تو جو ایڈمنسٹریٹرز یا DMCs کے سٹافز ہیں جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں، یا بلدیہ عظمیٰ کا سٹاف ہے، اس وقت تو پورے شہر میں اور پورے صوبے کے اندر، میں صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے صوبے کے اندر ہمیں پوری ٹیمیں چاہیے. جو اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک AC صرف ایک دفعہ چکر لگاتا ہے، تو اگر 4 لوگوں کے پاس یہ پاور ہوگی تو آپس میں طے کر لیں 2-2 گھنٹے کے ساتھ ایک آدمی چکر لگائے. اصل مقصد کیا ہے کہ پوری مشینری کو لوگوں کی فلاح بہبود اور ریلیف کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ والی وجہ نہیں ہے کہ میں پاور نہیں دے رہا، یہ نہیں کر رہا. بھائی صرف رمضان کی بات میں کر رہا ہوں کہ کم از کم اس ماہ رمضان میں لوگوں کو مجسٹریٹ کی پاور دیں. آپ کے پاس پوری بلدیہ بیٹھی ہے، آپ کے پاس پورا DMCs بیٹھی ہیں، ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ پاور دے دیں تاکہ لوگ جائیں اور اس کا رزلٹ دیں. اور بلکہ 2 لوگ 3 لوگ ساتھ جائیں تاکہ یہ بات بھی ختم ہو جائے کہ ایک AC جو ہے وہ غلط چیز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیک اپ میں 2 ڈپارٹمنٹ اور بھی موجود ہوں.
دیکھیں، میں نے تو پہلے دن بھی کہا تھا کہ میرا کام اور عمل بتائے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اور آج آپ سب بیٹھے ہیں، آپ سب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اچھا کرنے کی میں کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی ان کے کسی شخص کی بات کا جواب نہیں دیا، بہت سارے ان کے لوگوں نے الزامات لگائے ہیں، لیکن میں تو یہ صرف جانتا ہوں کہ آج جو عمران خان کر رہا ہے وہ صرف پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ آج میں آپ کو بالکل ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، ان کو پاکستان میں سوائے اس شخص کے کوئی دوسرا مل نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جس ملک کو بھی کمزور کرنا ہو تو اس کی افواج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کی جائے۔ آج آپ مجھے بتائیں دنیا کے کس ممالک میں، ایک کی مثال دے دیں، چاہے وہاں صحیح ہو یا غلط ہو، ترقی پذیر ممالک کی بھی مثال آپ دے دیں، اور کسی ایسے ملک کی بھی جو ہم سے نیچے ہو، جہاں کی افواج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس طرح عمران خان بات کرتا ہے، کوئی دنیا میں سیاسی لیڈر بات کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، آج آپ ان کو جس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ سوائے ایجنڈے کے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس کی پروٹیکشن بھی کی جا رہی ہے۔ آج آپ بتائیں کوئی ایک شخص کسی ملک کی افواج کے بارے میں بات کرتا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کی تعریفیں کریں، بلکہ ان لوگوں کو اور پروموٹ کیا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے۔ آپ لوگوں کو ہمیں دیر سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک کو کہاں لا کے اس شخص نے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ غدار پاکستان ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں کسی سیاسی بات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا کوئی سیاسی اختلاف اس شخص سے نہیں ہے، نہ میں بحیثیت گورنر، میں تو ساری جماعتوں کا صوبے میں گورنر ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ عمران خان غدار پاکستان ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پر ہے، اور اس کی مثال آپ لے لیں۔ آپ مجھے بتائیں پروفیسر اسرار صاحب جو ہیں، کیا وہ سیاسی شخص تھے؟ انہوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ آئے گا اور 3.5-4 سال حکومت میں رہے گا اور یہ پاکستان کے خلاف کام کرے گا۔ ایدی صاحب نے یہ بات پہلے سے کی۔ آپ بتا دیں، ستار ایدی صاحب تو نیوٹرل آدمی تھے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن تھے۔ تو اگر محب وطن پاکستانی تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کرے، جذبات سے ہٹ کے، تو جو شخص 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا جھوٹا وعدہ کر کے آپ پر مسلط کیا گیا ہو، اور آج ایک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے، ہماری یوتھ بیچاری ظاہر جذباتی ہے، جب یہ شخص کھڑے ہو کے لوگوں پہ الزامات لگاتا ہے تو لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں۔ ایک کرکٹر رہا ہے، یہ اسٹار رہا ہے پاکستان کا، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسی لیے اس کو چوز کیا گیا ہے۔ کبھی بھی کسی ملک میں اگر کوئی سازش کی جاتی ہے تو اس ملک کے کسی ایسے اسٹار کو ہی چنا جاتا ہے جس کی فالوئنگ ہو۔ تو یہ ایک کرکٹ اسٹار تھا، اس کو اسی لیے چوز کیا کہ پہلے اس کو پرائم منسٹر بنایا، اور آج اس کو پاکستان کی افواج کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہو، اس چیز کو یہ شخص دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بشعور ہیں، ان کو خود سوچنا ہے۔ اب میں تو دیکھیں، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ سیاسی طور پہ 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم سیاست بعد میں کر لیں گے، پہلے پاکستان کو رکھیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو ایجنڈا یہ لے کے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو گرفتار بھی نہیں ہونے دے رہی۔ یہ بھی ایک سوال ہے، کون سی طاقت ہے وہ جو اس کو گرفتار نہیں ہونے دیتی، اور یہ دندناتا بھی پھر رہا ہے، اور ہر روز ایک پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کچھ بھی کہے، گالیاں بھی دے دے، مجھے بھی دے دے، میری سیاسی جماعت کو بھی دے، میں کبھی اس کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن اگر یہ پاکستان کی سالمیت والے اس ادارے کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے بچے سکون سے سوتے ہیں جب ہماری افواج، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس اس میں راتوں میں جاگ کر حفاظت کرتی ہے، یہ شخص آج افواج پاکستان پر، اسٹیبلشمنٹ پہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، ان کو بدتمیزی سے بات کرتا ہے، لوگوں کو یہ شعور دے رہا ہے، یہ لوگوں کو ڈال رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے۔
دیکھیں یہ تو کام ہے ایگزیکٹو کا کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. میرا کام ہے جیسے آپ نے ابھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تو میں یہ بھی لکھوں گا اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو ہم کہیں گے اس کے اوپر بھی بات کریں. دیکھیں اصل تو یہ چیز جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹو کا کام تھا کہ اس کو پہلے سے ہی ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم چیزوں کو آگے لے کے چلتے. لیکن چلے کسی بھی وجہ سے آج رمضان آ چکا ہے, یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ الزام تراشی تھوڑی ہے. آپ چلے جائیں میرے ساتھ چلتے ہیں, آج ہم چل کے افطاری خرید لیتے ہیں 5 لوگوں کی. آپ کو 5,000 کا نوٹ چاہیے تو اگر ایک عام آدمی, یہ عام چیز ہے نا, یہ کوئی جاپان کی مشین تھوڑی خریدنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ ہم کوئی ٹی وی تھوڑی خریدنے جا رہے ہیں کہ چائنا کا لے لو بھائی. یہ تو عام ایک ٹھیلے کے اوپر ہر آدمی افطاری کرنے کا خواہش رکھتا ہے. روزہ ہے آپ کا, مذہب کا یہ مہینہ ہے, تو آپ بتا دیں مجھے کہ کیا 300 روپے 600 روپے اور 800 روپے اور 1200 روپے. کل مجھے ایک ایسا آدمی جسے صاحب حیثیت ہے, اس نے کہا کہ یار میرا دل چاہا کہ میں فروٹ چاٹ میں انار ڈلوا لوں. مجھے خود سنایا انہوں نے. اس نے کہا میرا ڈرائیور جا کے انار لے کر آیا, ایک انار 500 روپے کا. بولتے ایک لایا, کہتا میں نے تو 500 دیے تھے کہ 1 کلو انار آ جائے گا. کہتا 500 روپے میں ایک انار ملا ہے. تو انار تو چھوڑ دیں, اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. ہم تو کیلا کھانے والے لوگ ہیں, پپیتا خربوزہ تربوز, اسی کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے. تو ہم کوئی ایسی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ جو الزام ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہمیں مل کر سیٹل ڈاؤن کرانا ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. شکریہ.